ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بنتا ہے، جو بھی انسان ہے، وہ کسی اور دین کے بجائے دین اسلام کی طرف لوٹے۔ یہ دین اسلام کیسا ہے؟ فرمایا یہ مکمل دین ہے۔ کتنا مکمل دین ہے؟ فرمایا اس کے اندر ہم نے سب کچھ رکھ دیا ہے، سیاسیات ہو، معاشیات ہو، یا جو ہے نظام عدل ہو، نظام تعلیم ہو، وہ نظام سیاست ہو، وہ نظام سلطنت ہو، دنیا کے جتنے نظام ہیں، عدالتی نظام ہو، حکومتی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، فرمایا ہر ایک کے اصول قوانین ہم نے مرتب کر دیے ہیں اور دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور فرمایا یہ دین ہماگیر دین ہے، یہ دین ایسا دین نہیں کہ جو تمہاری عبادات کے اندر تو رہنمائی کرے لیکن سیاسیات کے اندر رہنمائی نہ کرے، یہ دین ایسا دین نہیں جو قائد کے اندر تو رہنمائی کرے لیکن معاشیات کے اندر رہنمائی نہ کرے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، فرمایا اس دین کے اندر ہم نے ہر خشک و تر کو رکھ دیا ہے، قیامت تک کے آنے والے ہر مسئلے کا حل فرمایا ہم نے اس دین کے اندر رکھ دیا ہے، اور یہ دین ہم نے مکمل کر دیا۔ اب اس میں کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں، اب اس کے اندر کسی اور چیز کو ایڈ کرنے کی حاجت نہیں۔ فرمایا ہم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اور پھر امت مسلمہ سے فرمایا کلمہ اسلام کو پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے خالق کائنات نے سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آیت نمبر 208 ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، فرماتا ہے اے اسلام کا دامن تھامنے والوں، اے کلمہ اسلام پڑھ کر میرے حبیب سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے اس خوبصورت دین اور اس کے گلدستے کے اندر داخل ہونے والوں، اس چمنستان بہار کے اندر تم یہاں کی خوشبو کو لینے کے لیے آنے والوں، فرمایا اب جب تم اس دین میں آ گئے ہو، جب تم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، جب تم نے اسلام کے دامن کو تھام لیا ہے، تو فرمایا پھر اپنے ہر معاملے میں اسلام سے ہی رہنمائی لو۔ فرمایا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، جب تم نے اسلام کا دامن تھام لیا، تو پھر تمہاری سیاست ہو، تمہاری معیشت ہو، تمہارے عقائد ہو، تمہارے عبادات ہو، تمہارے معاملات زندگی ہو، فرمایا جو بھی مسئلہ پیش آئے، فرمایا اس کے لیے رہنمائی تمہیں پھر اسلام سے لینی ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل اس میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور فرمایا شیطان کے قدموں کی، اس کے خطوط کی پیروی نہ کرو۔ فرمایا شیطان کی بات نہیں ماننی، اغیار کی باتیں نہیں ماننی۔ فرمایا یہود و ہنود کی طرف تم نے نہیں دیکھنا، تم نے کدھر دیکھنا ہے؟ فرمایا جب تم ایمان والے ہو، میرے حبیب سے پیار کرتے ہو، تو پیار میرے حبیب سے کرو اور باقی معاملات کسی اور سے لو۔ فرمایا نہ، جب محبت میرے حبیب سے کرتے ہو، جب پیار میرے حبیب سے کرتے ہو، تو پھر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی بھی میرے حبیب سے لو، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ فرمایا انہ لکم عدو مبین، فرمایا یاد رکھو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ فرمایا اس فکر اور سوچ میں نہ کبھی پڑ جانا کہ شیطان جو ہے، اغیار جو ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں، وہ تمہاری کوئی بھلائی چاہیں گے، تمہاری کوئی خیر خواہی چاہیں گے، تمہارا کوئی فائدہ چاہیں گے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کس لیے؟ فرمایا کہ کیونکہ ہیں ہی وہ تمہارے دشمن، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ دوسرے کا فائدہ نہیں چاہتا، ہر وقت اس کی جستجو اور کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے میں اپنے اس دشمن کو اپنے سے زیر کروں، اسے نیچے کروں، اسے جو ہے تباہ و برباد کروں، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی بات کو آگے بیان کرتے ہوئے